بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتروس میرے محترم، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ اگر ہم اپنے پڑاؤ اور آشوریوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیلا بھی دیں کہ میں نے حارث بن حریم سے اور طبیرہ نے دبیس بن بشروط سے شادی کر لی ہے، تو جب اس شادی کے متعلق لوگوں کو جستجو ہوگی، پوچھ گچھ کریں گے، معاملہ حارث بن حریم اور دبیس بن بشروط کے پاس جائے گا۔ لوگ جب ان سے اس شادی کے متعلق پوچھیں گے اور وہ انکار کر دیں گے، تب ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ایسی صورت میں تو سروب اور زیادہ ہولناکی اور ظلم و ستم کے ساتھ ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گا اور کوئی ہمیں اس سے محفوظ رکھنے والا نہ ہوگا۔ فتروس نے ہلکا سا ایک کہکہا لگایا، کہنے لگا، قندل میری بیٹی، جلد بازی سے کام نہ لو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی اسی وقت میں خیمے سے باہر نکلوں گا اور تم دونوں بہنوں کی شادی حارث بن حریم اور دبیس بن بشروط سے ہونے کی افواہ پھیلا دوں گا۔ اگر تم تینوں ماں بیٹی اجازت دو تو میں حارث بن حریم سے جا کے ملوں، اس سلسلے میں اس سے بات کروں کہ ہمیں سروب سے کیا کیا خطرات ہیں، اور اس سے یہ بھی التجا کروں کہ آشوریوں کے لشکر کے علاوہ ہمارے پڑاؤ بلکہ بابل اور در یقین تک یہ خبر پھیلا دی جائے کہ قندل نے اس سے اور طبیرہ نے اس کے دوست دبیس بن بشروط سے شادی کر لی ہے۔ میں حارث بن حریم پر یہ بھی واضح کر دوں گا کہ یہ شادی نہیں ہوگی بلکہ صرف افواہ پھیلائی جائے گی، اور جب کوئی حارث بن حریم اور دبیس بن بشروط سے اس سلسلے میں پوچھے گا تو وہ دونوں کہہ دیں گے کہ واقعی قندل اور طبیرہ ان کی بیویاں ہیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر سروب تو کیا، اس کا باپ بھی تمہارے خلاف حرکت میں نہیں آ سکے گا۔ قندل خاموش رہ کر تھوڑی دیر سوچتی رہی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کی ماں رویان بول پڑی، فتروس میرے محترم، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں سمجھوں کہ یہ ہمارے حق میں تمہاری بہترین کامیابی ہے۔ ایسی صورت میں ہم سروب کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس سلسلے میں جب تم حارث بن حریم سے گفتگو کرنے جاؤ تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ قندل اب کسی حد تک ٹھنڈی اور پرسکون ہو گئی تھی، کہنے لگی، ہاں اگر ایسا ہو جائے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس موقع پر میری ایک شرط ہے کہ یہ حارث بن حریم کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہ مجھے مخاطب کرے گا نہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم اس فیصلے میں ایک قباحت بھی ہے، جب ہم تینوں ماں بیٹیاں اپنے خیمے میں رہیں گی تو لوگوں کو شک گزرے گا کہ یہ شادی نہیں ہوئی بلکہ غلط افواہ پھیلا دی گئی ہے۔ قندل کے ان خدشات کا جواب اس کی ماں رویان دیتی ہوئے کہنے لگی، بیٹی، جب عملی طور پر تم دونوں بہنیں ان کی بیویاں نہیں بنو گی تو پھر تم دونوں کو کیا خطرہ ہے؟ اگر حارث بن حریم اور دبیس بن بشروط ہماری اس التجا کو قبول کر لیتے ہیں تو قندل میری بیٹی، دن کے وقت تم حارث بن حریم کے خیمے میں اور طبیرہ دبیس بن بشروط کے خیمے میں رہا کرو گی، رات کے وقت تم دونوں میرے خیمے میں چلی آیا کرنا۔ میں حارث بن حریم سے کہوں گی کہ میرا خیمہ اپنے خیموں کے قریب نصب کرا دیا جائے، مجھے امید ہے کہ وہ میری التجا کو قبول کر لے گا۔ طبیرہ جو اب تک بالکل بت کی طرح خاموش اور پتھر کی طرح ساکن بیٹھی ہوئی تھی، پہلی بار بولی اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری ماں، جو کچھ آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ میں نے اب تک نہ کسی کو پسند کیا ہے، نہ کسی کو اپنی زندگی کا محور بنایا ہے، نہ کسی کو اپنی محبت کے حلقے میں داخل کیا ہے، اور نہ ہی یہ سوچا ہے کہ فلاں کو میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا ہے۔ جہاں تک میری چھوٹی بہن قندل کا معاملہ ہے تو یہ مجھ سے مختلف ہے، یہ کناز سے محبت کرتی ہے، اسی کی بیوی بننا چاہتی ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لہٰذا جو تجویز بنائی جا رہی ہے اس تجویز کے مطابق قندل کا جو معاملہ ہے صرف وہ سامنے رکھا جا سکتا ہے، مجھے اس میں شامل نہ کریں۔ میں اس جعلی شادی کی قائل بھی نہیں ہوں۔ آپ اگر حقیقی معنوں میں میری شادی دبیس بن بشروط سے کرا دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہوں گی۔ اس طرح جب میں دن رات دبیس بن بشروط کے خیمے میں رہوں گی تو کسی کو قندل کے معاملے میں کوئی شک نہ ہوگا۔ یہ ابر رات کے وقت آپ کے خیمے میں اور دن کے وقت حارث بن حریم کے خیمے میں رہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جس طرح میری شادی حقیقی معنوں میں دبیس بن بشروط سے ہوئی ہے، ایسی ہی قندل کی حارث بن حریم سے ہو چکی ہے۔
تبیرہ کے اس فیصلے سے فتروس کی نہیں، رویان کی آنکھوں میں گہری امید کی چمک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رویان فوراً بول پڑی، بیٹی اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنی زندگی کے آدھے بوجھ سے فارغ ہو جاؤں گی۔ تمہاری شادی اگر دبیس بن بسرو سے ہو جائے تو باقی کندل رہ جائے گی۔ ایک کناس کا انتظار کرے، اگر حالات ہمارے حق میں پلٹا کھا گئے اور کناس اسے مل گیا تو میں کندل کو اس سے بیاہ کر اپنے بوجھ سے سبکدوش ہو جاؤں گی۔ رویان رکی، پھر کندل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی تبیرہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکی ہے، میں اس کی شادی دبیس بن بسرو سے کرانے کا اہتمام کروں گی۔ اگر تم اجازت دو تو میں حارث بن حریم کے پاس جاؤں۔ میری بیٹی اگر تمہیں دن کے وقت اس کے خیمے میں رہنا پڑے تو نفرت کا اظہار نہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ جب وہ بات نہیں کرے گا تو تمہیں بھی اس سے بولنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں اس سے یہ بھی کہوں گی کہ وہ اپنے لیے کوئی بڑا خیمہ استعمال کرے اور اس کے بیچ میں پردہ ڈال دے۔ خیمے کے ایک حصے میں وہ آیا جایا کرے، دوسرے حصے میں تم پڑی رہنا، رات کو میرے پاس چلی آیا کرنا۔ اگر اس نے میری یہ التجام مان لی تو میں سمجھوں گی ہم آشوریوں کے اندر رہتے ہوئے ہی محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی یاد رکھنا، یہ آشوری تو ایک طرف، کلدانیوں کا سردار سروبی بھوکے اور خون پینے کے عادی بھیڑیوں کی طرف بمبوڑ کر رکھ دے گا۔ اس موقع پر کندل نے کچھ سوچا، پھر تبیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن تبیرہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں۔ اگر یہ دبیس بن بسرو سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کسی کو پسند نہیں کیا۔ میں چونکہ کناس کے علاوہ کسی کی بیوی بننا نہیں چاہتی، لہٰذا اگر یہ فرضی شادی کی افواہ پھیلا دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری ماں، اس سلسلے میں اگر آپ محترم فتروس کے ساتھ حارث بن حریم کے پاس بات کرنے چلی جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایسا کرنے سے ہم تینوں ماں بیٹیاں محفوظ ہو جاتی ہیں تو میں سمجھوں گی ہم نے ایک کچا قدم اٹھایا ہے۔ رویان اور فتروس دونوں خیمے سے ہی نکلے تھے کہ خیمے کے ارد گرد جو مسلح آشوری تعینات تھے ان میں سے ایک بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ فتروس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، یہ جو آپ لوگوں کے خیمے کے ارد گرد مسلح جوان کھڑے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس وقت آپ لوگ کہاں اور کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ فتروس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے ساتھ یہ میری مالکن ہے، ہم دونوں آپ کے سالار حارث بن حریم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس مسلح جوان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھی اسی طرح آپ کے خیمے کے گرد پہرا دیتے رہیں گے۔ میں آپ دونوں کو امیر ابن حریم کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اس کے اس رویے سے رویان اور فتروس خوش ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایک خیمے کے پاس آ کر وہ مسلح جوان رک گیا اور رویان اور فتروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں یہاں رکیں، میں اندر امیر سے بات کر کے پھر لوٹتا ہوں۔ مسلح جوان خیمے میں داخل ہوا۔ اندر اس وقت حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود دونوں بیٹے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس مسلح جوان کو دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے حارث بن حریم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی بول پڑا، امیر، بابل کے سابق بادشاہ مردک بلدان کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا اتالق دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں جانتا نہیں تھا، لیکن راستے میں انہوں نے مجھے اپنا تعارف کرایا۔ حارث بن حریم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، انہیں تم نے خیمے سے باہر کیوں روکا ہوا ہے؟ انہیں اندر لے کے آؤ۔ مسلح جوان باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد رویان اور فتروس دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ بڑے ادب اور احترام سے حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود نے ان دونوں کا استقبال کیا اور انہیں نشستوں پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب ان کے آنے کی وجہ حارث بن حریم پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رویان بول پڑی، آشوریوں کے سالار، میں تمہارے پاس ایک بے رحم انسان سے پناہ لینے آئی ہوں۔ میری دو بیٹیاں ہیں جو میری آنکھوں کا نور ہے، بیٹے میری مدد کرو۔ رویان مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بیچ میں حارث بن حریم نے بولتے ہی اس کی بات کاٹ دی۔ کہنے لگا، خاتون، اگر آپ کو کوئی تکلیف تھی، آپ کو کوئی شکایت یا نالش تھی
तो आपने मुझे अपने खेमे में तलब कर लिया होता। आपने यहाँ आने की क्यों जहमत की? रोयान के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, बेटे, प्यासा कुएं के पास जाता है। कोई तन्हा परिंदा भी जब प्यासा होता है तो वो भी बड़ी सबक रफ्तारी से मुसलसल और हिलाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं ऐसे शख्स के खिलाफ तुमसे मदद तलब करने आई हूँ जो ख्वाब, ख्वाहिश और अक्सो पाने के दरमियान फासले तक को मिटाने का आदी है। रोयान की इस गुफ्तगू से हारिस बिन हरीम और दबीस बिन मसरूद दोनों ही बेहद मुतासर दिखाई दे रहे थे। आखिर हारिस बिन हरीम ने पूछ लिया, आपको किससे खतरा है? कौन है वो जो आप तीनों के साथ जबर करना चाहता है? मैंने तो आपके खेमे के इर्द गिर्द मुसल्लह जवान खड़े कर दिए हैं। किसी को आपके खेमे में जाने की इजाज़त नहीं। आपकी हिफाजत का सामान कर दिया है। फिर कौन है जो आप पर जबर करने पर तुला हुआ है? उसका नाम लें, मैं उसकी गर्दन काट के रख दूंगा। रोयान के चेहरे पर फिर दिल पसंदीदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, बेटे, मुझे और मेरी बेटियों को उस शख्स से खतरा है जिसका नाम सरूब है और जिसे तुमने बाबुल का हाकिम मुकर्रर कर दिया है। इब्ने हरीम, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही तुमने देख रखी हैं, और उस वक्त जब तुम पहली बार एक मुजरम की हैसियत से बाबुल शहर में दाखिल हुए थे। बड़ी का नाम तबीरा और छोटी का नाम कंदल है। ये सरूब मेरी दोनों बेटियों को पसंद करता है और दोनों को ही अपने हरम में दाखिल करने की ख्वाहिश रखता है। जहाँ तक मेरी छोटी बेटी का ताल्लुक है तो वो हमारी सल्तनत के एक सालार कनास को पहले से पसंद करती है। कनास इस वक्त मेरे शोहर के साथ रोपोश है। जहाँ तक तबीरा का ताल्लुक है तो उसके सामने फिलहाल कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे उसने मोहब्बत की हो। अब जबकि हमें असीर बना लिया गया है तो मुझे खतरा है कि सरूप आप या आशूरियों के बादशाह सारगून से मिलकर मेरी दोनों बेटियों तबीरा और कंदल को हासिल करने की कोशिश करेगा। इससे पहले, चूँकि जब बाबुल में हमारी हुकूमत थी, मेरी दोनों बेटियां उससे नफरत का इजहार कर चुकी हैं और अक्सर व बेशतर उसकी जिल्लत का बाइस भी बनती रही हैं। लिहाजा वो मेरी दोनों बेटियों से इंतकाम ज़रूर लेगा। पहले उनसे शादी करेगा, फिर उन दोनों को ऐसा रुस्वा करेगा कि दोनों की ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख देगा। इसलिए कि मैं उसकी फितरत, उसकी सरशा से खूब वाकिफ़ हूँ। इसके बाद अपने खेमे में फतरोस और अपनी दोनों बेटियों के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसकी पूरी तफसील हारिस बिन हरीम और दबीस बिन मसरूद से कह दी थी। रोयान जब खामोश हुई तब मुस्कुराते ही हारिस बिन हरीम बोल पड़ा, खातून मोहतरम, मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई आपके खिलाफ जबर नहीं कर सकता। अगर सरूब ने आप तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो मैं उस सरूब की गर्दन काट के रख दूंगा। मैंने उसे बाबुल का वाली मुकर्रर किया है, लोगों का दुश्मन मुकर्रर नहीं किया। जहाँ तक आपकी बड़ी बेटी तबीरा का ताल्लुक है कि आप उसकी शादी दबीस बिन मसरूद से करना चाहती हैं, तो दबीस इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरा भाई है, इससे पूछ लेते हैं और मामला अंजाम को पहुँचा देते हैं। फिर हारिस ने दबीस की तरफ देखा और कहने लगा, दबीस मेरे भाई, सारी गुफ्तगू तुमने सुन ली, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो। दबीस मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी कोई मर्जी नहीं मेरे भाई, जो फैसला तुम करो वही मेरे लिए आखिरी है। हारिस बिन हरीम ने इस बार रोयान की तरफ देखा और कहने लगा, आज रात ही दबीस बिन मसरूद और तबीरा की शादी कर दी जाएगी। तबीरा इसके खेमे में मुंतकिल हो जाएगी। मेरा और दबीस बिन मसरूद का खेमा करीब करीब रहा करेगा। दोनों के खेमों में मुख्तरम खातून आपका खेमा होगा। जिस तरह आपने लया अमल तय किया है कि कंदल दिन के वक्त मेरे खेमे में और रात को आपके खेमे में जाकर रहेगी, मुझे ये भी मंजूर है और मैं आपको और आपकी बेटी कंदल को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि जब आप लोगों को कनास मिल जाएगा तो कंदल को कनास के हवाले कर दिया जाएगा, और ऐसा मैं खुद करूँगा। कनास को न कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, न उसकी किसी को इजाज़त दूंगा कि उसे नुकसान पहुँचाए, बल्कि अगर मुझसे हो सका तो बाइज़्ज़त उसके साथ कंदल को रुखसत कर दूंगा, और जब तक कनास नहीं मिलता उस वक्त तक मैं कंदल के मुहाफ़िज के तौर पर काम करूंगा। कोई उसकी तरफ मैली निगाह नहीं डाल सकेगा। मोहतरम खातून, अपनी बेटी कंदल से ये भी कह दीजिएगा कि मैं अपने खेमे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। पिछले हिस्से में वो रहे, अगले हिस्से में मैं रहूंगा।
اس لیے کہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب خیمے میں کھانا آیا کرے تو وہ اپنا کھانا اٹھا کر پچھلے حصے میں لے جا کر کھا سکتی ہے۔ آج ہی دبیس بن مسعود اور طبیرہ کی شادی کے ساتھ ہی ساتھ میری اور قندل کی شادی کی خبر بھی مشہور کر دی جائے گی۔ اس طرح سب لوگ جان جائیں گے کہ قندل سے میں نے، دبیس بن مسعود نے طبیرہ سے شادی کر لی ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سروب قندل اور طبیرہ کی طرف دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ہونٹوں پر ان دونوں کا نام لاتی ہوئی بھی لرز کام جائے گا۔ اب بولیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر اپنے خیمے میں بیٹھوں گا، پھر سارگون اور اس کے بیٹے سناخریب کے پاس جاؤں گا اور اسے جا کر بتا دوں گا کہ قندل سے میں نے اور دبیس بن مسعود نے قندل کی بڑی بہن طبیرہ سے شادی کر لی ہے، اور ایسا ہم نے ان کی ماں اور ان کی اپنی خواہش پر کیا ہے۔ میرے خیال میں سارگون کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ سارگون اور اس کے بیٹے کو میں اس نکاح میں شامل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ میرا اور قندل کا نکاح بھی پڑھانے کی بھی کوشش کریں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ دونوں جائیں، قندل اور طبیرہ کو یہاں میرے خیمے میں لے آئیں، یہیں دبیس اور طبیرہ کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں سارگون اور اس کے بیٹے سناخریب کے پاس جاؤں گا اور ان کو اس ساری کارروائی کی اطلاع دے دوں گا۔ حارث بن حریم کے کہنے پر رویان اور پطرس اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں مطمئن اور خوش تھے۔ پھر دونوں اس خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رویان اور پطرس قندل اور طبیرہ کے ساتھ اسی مسلح جوان کے ساتھ حارث بن حریم کے خیمے کی طرف آئے، جو انہیں پہلے بھی حارث بن حریم کے پاس لا چکا تھا۔ جب وہ چاروں خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دبیس بن مسعود کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی خیمے کے اندر موجود تھے، تاہم ان میں حارث بن حریم نہیں تھا۔ یہ صورتحال رویان اور پطرس کے لیے نئی اور تشویشناک تھی۔ دونوں فکر مند سے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے طبیرہ اور قندل بھی کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ ان کی اس پریشانی کو دبیس بن مسعود نے بھانپ لیا تھا۔ فوراً رویان کے قریب ہوا اور آہستہ سی آواز میں کہنے لگا، خاتون محترم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خالی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ میرے علاوہ جو لوگ اس وقت خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لشکر کے اندر چھوٹے سالار ہیں اور ان کا تعلق اموریوں کے اسی خانہ بدوش قبیلے سے ہے جس سے حارث بن حریم کا تعلق ہے۔ حارث بن حریم نے ہی انہیں بلایا ہے، ان کی موجودگی ہی میں نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ دبیس بن مسعود جب خاموش ہوا تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رویان بول پڑی، لیکن خود حارث بن حریم کہاں ہے؟ دبیس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ سارگون اور اس کے بیٹے سناخریب کے پاس گیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ مشورہ کر کے اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نکاح سے پہلے وہ سارگون اور سناخریب کو اپنے اعتماد میں لے گا، اور سروب سے آپ لوگوں کو جو خطرہ ہے اس سے بھی سارگون کو آگاہ کر دے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک آتا ہے، آپ لوگ بیٹھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دبیس بن مسعود کی اس گفتگو سے رویان اور پطرس ہی نہیں، طبیرہ اور قندل بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھیں۔ دبیس بن مسعود کے کہنے پر وہ نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی تھی، کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، یہاں تک کہ خیمے میں حارث بن حریم داخل ہوا۔ اسے دیکھتی ہی اس کے قبیلے کے وہ سالار جو لشکر میں شامل ہو چکے تھے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دبیس بن مسعود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے رویان، پطرس، طبیرہ اور قندل بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر حارث بن حریم ایک نشست پر بیٹھا، پھر اچانک اسے خیال گزرا، فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا وہاں آیا جہاں قندل اور طبیرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ قندل کے چہرے پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت ناگواری اور نفرت تھی۔ قندل کے قریب ہی حارث بن حریم آن کھڑا ہوا، اپنا دایاں ہاتھ اس نے طبیرہ کے سر پر رکھا، پھر بڑی شفقت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، طبیرہ، تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں ایک محترم اور ذی عزت بہن کی سی ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں بہنوں نے اپنی ماں کے ساتھ بابل میں بڑی پرسکون زندگی بسر کی ہوگی۔ میں تمہیں گئے دنوں کی خوشیاں، بیتے دنوں کی آسودگی اور مہک نہیں لوٹا سکتا، لیکن تمہارے ساتھ مستقبل کے لیے خیابان اور رضوان کے وعدے کرتا ہوں۔
تاہم یہ ضرور کہوں گا کہ میں اور دبیس بن بسرود تم لوگوں کے تحفظ کے لیے تم لوگوں کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ میری بہن، انسان کو آزادی ازل سے نصیب ہوتی ہے۔ آزادی ہی انسان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ جو میرے خیمے میں تیرا نکاح دبیس بن بسرود سے ہو رہا ہے تو اس میں تیری مرضی، تیری رضامندی شامل ہے۔ اگر تو کسی اور کو پسند کرتی ہے تو بھی بتا۔ اگر تو کسی طاقتور اور قدرت رکھنے والے سے ڈرتی ہے، ہاں کہہ رہی ہے، تو بالکل نہ ہچکچانا۔ تمہارا مخالف خواہ کیسی ہی طاقت رکھنے والا کیوں نہ ہو، میں اسے تیرے سامنے سر نگو کر دوں گا۔ وہ کیسا ہی کھچ کلا کیوں نہ ہو، اسے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ میری بہن، میں جان نثار کرنے والا انسان ہوں۔ حالات کچھ بھی ہوں، تمہاری عصمت، جان اور آزادی پر حرف نہ آنے دوں گا۔ کسی کو بھی تمہارے خلاف کوئی مکر و فریب، سیاست اور چال نہ چلنے دوں گا۔ اس وقت تمہیں بولنے کی آزادی ہے۔ کیا تم اپنی مرضی اور اپنی رضامندی اور پسند سے میرے عزیز دبیس بن بسرود کی زندگی کی ساتھی بننے کے لیے تیار ہوئی ہو؟ اگر تم پر جبر کیا جا رہا ہے تو اس وقت تم بول سکتی ہو، ورنہ آنے والے دنوں میں سخت پچھتاؤ گی۔ جب تک حارث بن حریم طبیرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتا رہا، طبیرہ کی گردن جھکی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہ عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حارث بن حریم نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تم اس قدر لاچارگی اور بے بسی سے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تمہارے سامنے تمہارا بھائی کھڑا ہوں، تمہیں بولنے کی آزادی ہے۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ بولو، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ طبیرہ کی ہلکی سی سرگوشی آمیز آواز سنائی دی، بھائی، یہ سب کچھ میری مرضی، میری پسند سے ہو رہا ہے۔ حارث بن حریم طبیرہ کی ان الفاظ پر خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس کے قبیلے کے جو لوگ خیمے میں بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، ان دونوں کے نکاح کا اہتمام کرو۔ پھر سب کی موجودگی میں طبیرہ اور دبیس بن بسرود کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حارث بن حریم کے قبیلے کے جو لوگ آئے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ خیمے میں اب صرف فتروس، رویان، کندل، طبیرہ، حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود رہ گئے تھے۔ خیمے میں پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر نہ جانے حارث بن حریم کو کیا سوجی، اپنی جگہ سے ایک بار پھر اٹھا، طبیرہ اور کندل کے سامنے آیا۔ وہ دونوں بہنیں عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ جس طرح پہلے اس نے اپنا ہاتھ طبیرہ کے سر پر رکھا تھا، ایسے ہی اپنا دائیں ہاتھ اس نے اس بار کندل کے سر پر رکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خانم، میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہو۔ اس کے باوجود تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کنا سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اسے چاہتی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں سروپ کو تمہارے راستوں پر موت کی صلیب نصب نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کسی نے تمہاری راہوں کا اندھیرا بننے کی کوشش کی تو ایسے اندھیرے چھٹ جائیں گے، کرب بھری سیاہ رات تمام ہوگی۔ میں کسی کو تمہارے آڑے نہیں آنے دوں گا۔ میرے متعلق یہ مت سوچنا کہ میں کون ہوں، کس دیار سے ہوں، کس عقیدے سے میرا تعلق ہے۔ بس اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا کہ تم نے ایک دن لوٹ کے کناس کے پاس جانا ہے۔ آج رات ہی میرے خیمے کے 2 حصے کر دیے جائیں گے۔ اگلے حصے میں رہوں گا۔ دن کے وقت پچھلے حصے میں تم رہا کرو گی، اور رات کے وقت تم اپنی ماں کے پاس اس کے خیمے میں رہو گی۔ ابھی تک تمہارا خیمہ اکاڑ کر میرے اور دبیس بن بسرود کے خیمے کے درمیان نصب کیا جا چکا ہوگا۔ اس حالت میں میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن حریم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ کندل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ صرف یہاں ہی تمہاری حفاظت نہیں کروں گا، بلکہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو کناس کو تلاش کرنے پر بھی لگاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ جو آج تک خانہ بدوش زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ان سرزمینوں کے چپے چپے سے واقف ہیں، وہ کناس کو بہت جلد تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے باپ مردک بلدان کو بھی تلاش کیا جائے، اور مردک بلدان کے ساتھ کناس کو بھی تحفظ اور بہترین پناہ گاہ مہیا کی جائے۔ میں تم تینوں ماں بیٹیوں سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر آشوریوں نے تمہارے باپ مردک بلدان سارگون یا اس کے بیٹے سناخریب کے سامنے پیش کر دیا، تب بھی میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔
آزاد شہری کی حیثیت سے انہیں زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کروں گا۔ جب تک حارث بن حریم بولتا رہا، قندل کی گردن جھکی رہی۔ اس نے اپنے سر سے حارث بن حریم کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنے سر سے حارث بن حریم کا ہاتھ بھی نہیں ہٹایا، بس خاموش رہی۔ جب حارث اس کے پاس سے ہٹ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب اس نے ایک گہری نگاہ حارث بن حریم پر ڈالی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جو کچھ آپ کو میرے متعلق بتایا گیا ہے اس کا غصہ نہ کیجیے گا۔ میں نے واقعی کہا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور یہ کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، لیکن آپ کا رویہ دیکھتے ہوئے میں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اور میری بہن اور ماں کو تحفظ دیا ہے۔ میں آپ کا دوسرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے کناس اور میرے باپ کو تلاش کرنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ میں آپ کا تیسرا شکریہ یہ ادا کرتی ہوں کہ اگر میرا باپ اور کناس گرفتار ہو گئے تو آپ انہیں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ اور میں آپ کا چوتھا شکریہ اس بات کا ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے کناس کی امانت سمجھ کر میری حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتی ہوں کہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گی۔ میں اپنے وہ الفاظ بھی واپس لیتی ہوں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ جیسے محسن و مربی سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا کس عقیدے سے تعلق ہے، مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں رہے گی۔ میں بس یہی بات ذہن میں رکھوں گی کہ آپ میرے محافظ ہیں اور کناس کو تلاش کر کے مجھے اس کے پاس بھیجنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ قندل کی اس بات کا جواب حارث بن حریم دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک نوجوان کنکارتے ہوئے خیمے میں داخل ہوا اور حارث بن حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، محترم خاتون رویان اور ان کی دونوں بیٹیوں کا خیمہ آپ اور ابن بشروط کے خیمے کے درمیان نصب قرار دیا گیا ہے، اور دبیس بن بشروط کے خیمے کے آگے فتروس کا خیمہ بھی نصب ہو چکا ہے۔ اس وقت کھانا تیار ہے، ان لوگوں کے لیے کھانا کہاں لگاؤں؟ حارث بن حریم کے بولنے سے پہلے ہی رویان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، ابن حریم میرے بیٹے، کیا تم دونوں نے کھانا کھا لیا؟ مسکراتے ہوئے حارث نے نفی میں گردن ہلائی۔ تب رویان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کر کے وہ دوبارہ کہنے لگی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ پھر رویان آنے والے اس مسلح جوان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حارث بن حریم بول پڑا، محترم خاتون، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس سلسلے میں آپ قندل سے بات کر لیں۔ قندل نے کسی کو پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا، جھٹ سے بول پڑی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حارث بن حریم نے آنے والے نوجوان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سب کا کھانا یہیں لے آؤ۔ وہ مسلح جوان لوٹ کر گیا، سب کا کھانا لا کر وہاں خیمے میں لگا دیا گیا۔ اس کے بعد سب خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔